اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے. یہ دل سے دعا ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے. دعا کبھی بھی فارمیلٹی نہیں ہوا کرتی، دعا دل سے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بھیک مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ کام نہیں کر سکتی، آپ مدد فرمائیں اور آپ آسانی دیں. تو آپ سب کے لیے عافیت کی دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرے ہمارا، اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کوئی اور نیت نہ ہو یا اللہ ہماری نیت میں گڑبڑ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. آمین آمین آمین. چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج ہم سورۃ النساء کی آیا نمبر 29 سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے، یا کا مطلب اے، الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا چکے ہیں ایمان، ماضی کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون سے. لا تأکلو یہ نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈونٹس، کہ ڈونٹ ڈو اٹ. تو لا تأکلو نہ تم کھاؤ. اب تأکلو کس سے ہے؟ حمزہ کاف لام سے. اکلا کھانے کو کہتے ہیں، اور تا جو شروع میں کس کے لیے لگی ہے؟ تم کے لیے. جی تم کے لیے لگی ہے. لا تأکلو چونکہ آگے اس کے نا نون گرا ہوا، یہ تاکلون تھا، نون گرا ہوا ہے. تو لا تأکلو اموالکم، اموالکم مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی مالوں کا تعلق کسی سے ہے. دو اسم جب ان کا آپس میں تعلق ہو نا، اور ان کے ترجمے میں کا کی کے آتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، کہ آپس میں ان کا ایک تعلق ہے، ایک تعلق والا ہے اور ایک جس کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے؟ تو اموال کا تعلق کس سے ہے؟ تم سے. اموالکم مال کی جمع ہے اموال. تمہارے مال، بینکم آپس میں. اب یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. کیوں؟ بینکم درمیان تمہارے. عربی میں بینا بھی اسم ظرف ہے. ٹھیک ہے؟ تو بینکم تمہارے درمیان، بالباطلی، بالباطلی بھی جو ہے نا یہ حرف جر ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر لگا دیتا ہے، اس کے سب سے آخر میں زیر لگا دیتا ہے. تو بالباطلی، ٹھیک ہے نا. اور باطل کس کو کہتے ہیں؟ با قلام سے ہے ناحق، وہ کام جو خلاف شریعت ہو. ٹھیک ہے نا، وہ باطل ہو جاتا ہے نا. الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارتاً تجارت. اب جب عربی میں کسی مؤنث اسم کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو چیز بھی لگتی ہے نا آس پاس وہ مؤنث ہوتی ہے.
تو تکون تجارتاً، یہ تا جو ہے یہ مؤنث کا ہے، تکونت ہو تجارتاً کوئی تجارت، عن ترادن، عن ترادن، عن بھی حرف جر میں سے ہے. دیکھیں اس نے بھی کیا کیا، بعد میں جر زیر کو کہتے ہیں، اب یہ کیا کرے گا، جر لگا دے گا اگلے والے اسم کو، تو اس نے جر لگا دی. عن ترادن، کے باہم رضامندی کے ساتھ، منکم آپس میں، یعنی تمہاری آپس میں، ولا تقتلوا پھر نہیں آیا ہے، ڈونٹ ڈو اٹ، لا تقتلوا نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنی نفسوں کو، انفسکم بھی مضاف مضاف الیہ ہے، تمہاری نفس، اصل میں تو اس کا ٹرانسلیشن کریں تو تم کے نفس ہوتا ہے نا، لیکن ہم کے ہٹا کے تو کیا کر دیتے ہیں، تمہاری نفس، اور انفس نفس کی جمع ہے. ٹھیک. انا بے شک اللہ اللہ تعالی کانا ہے بکم ساتھ تمہارے، رحیمہ بہت رحم کرنے والا. اب رحیم جو ہے نا وہ فعیل کے وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر، یعنی اس کی ساؤنڈ یہ ہوگی، اس کا مولڈ یہ ہوگا. تو جو اس مولڈ پہ بنتے ہیں نا اسم، وہ کنٹینیوٹی والے ہوتے ہیں، ان میں یعنی جاری رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم تھا، رحیم ہے، رحیم رہے گا. ٹھیک. وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے، فعل کرنے کو کہتے ہیں فاعل لام سے، ذالک یہ، عدواناً زیادتی کے ساتھ، عین دال واو اس کا روٹ لیٹر ہے. عدو کس کو کہتے ہیں، دشمن کو کہتے ہیں نا. دشمن کیا کرتا ہے، اپنی دشمنی میں زیادتی کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اپنی حدود سے. وظلماً اور ظلم سے، فسوف تو ان قریب، اب سوف ان قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قریب ہی، سون دس از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن عربی میں سوفا اور سا بھی استعمال ہوتا ہے. تو سا جو ہوتا ہے وہ زیادہ قریب کی بات ہوتی ہے، فسوفا اس سے تھوڑی دیر میں. تو سوفا ان قریب، نسلیہی صاد لام یا سے ہے، صلیون کہتے ہیں روسٹ کرنا، بھوننا، جھونکا جانا آگ کے اندر. تو ہم ڈالیں گے، جھونکیں گے اس کو نارن آگ میں. وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ کے اوپر. اب علا بھی جو ہے وہ حرف جر ہے، دیکھیں اس نے اپنی بات میں آنے والے اسم کو جر لگا دیے. علی اللہ اوپر اللہ کے، یسیرا بہت آسان. ان اگر، تجتنبو اجتناب سے ہے، جیم نون با اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اجتناب کا کیا مطلب ہوتا ہے، اوائڈ کرنا. ٹھیک ہے، بچنا. اگر تم بچو، کبائر بڑے گناہوں سے، کبائر کبیرہ کی جمع ہے یا کبیر کی جمع ہے. ما تنہونا جو تم روکے جاتے ہو، نون ہا یا سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نہیں، تو یہ نہیں ہے. عنہ اس سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، کفر یکفر تکفیر دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں. اب سیئاتکم کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں اسم کا، سیئات اور کم، یہ دونوں اسم ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے. سیئاتکم تم کی برائیاں، یہ تھی اس کی ٹرانسلیشن اصل میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تمہاری برائیاں. ٹھیک ہے نا. وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم داخل کریں گے تم کو، نون ہم کے لیے، دال اور خا اور لام جو ہے وہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور کم مفعول ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً داخل کرنے کی جگہ. مدخل کیا ہوتی ہے، اسم ظرف ہے، یعنی داخل کرنے کی جگہ. کیسی ہوگی وہ، کریمہ عزت والی. اب اس آیت میں یہ جو ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ
عن تراض منکم، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ وہ ایک تجارت ہو جس میں آپس کی رضامندی ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، ورنہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، ان اللہ بکم کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن پاک میں ہم کو کوئی بھی بات بتاتے ہیں نا تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ان کو ہم سے محبت ہے، وہ ہمیں نقصان سے تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس محبت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن ہم کو ہدایت کے طور پہ بھیجا ہے، گائیڈنس کے طور پہ بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپس میں مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور باطل طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ سود، رشوت، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دے کر دوسروں کا مال لے جانا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنا، حرام چیزوں کی تجارت کرنا، مطلب بہت سارے طریقے ہیں جس کی وجہ سے انسان مال جو ہے وہ حرام طریقے سے کھا سکتا ہے۔ یہ یعنی اپنا کام پورا نہ کرنا اور پیسے پورے لے لینا، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں جو بھی میں نے مینشن کی ہیں، جیسے رشوت ہے، سود ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، دوسروں کا مال ہتھیا لینا، چوری، ڈاکہ، کوئی بھی چیز، اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اعتبار چلا جاتا ہے، سکون چلا جاتا ہے، اور کوئی بھی دوسرے بندے کو ٹرسٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں سارے معاشرے کے جو لوگ ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں معاشرے میں سکون پھیلانے کے لیے۔ اب دیکھیں آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، دکاندار کے پاس چیز ہے، آپ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بالکل مال صحیح ہے، آپ لیتے ہیں، گھر آتے ہیں، وہ چیز صحیح ہوتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، اس کو پیسے لے کر سکون ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنا بزنس چلانا ہے، آپ کو مال لے کر سکون ملتا ہے کیونکہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ اس نے مجھے صحیح چیز دی ہے۔ لیکن جب یہ پتہ ہو کہ کسی بھی وقت چوری ہو جائے گی، کسی وقت ڈاکہ پڑ جائے گا، جب مال خریدیں گے تو مال صحیح نہیں ہوگا، دکاندار جھوٹ بولے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی بھی اس کے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرے گا اور بے چینی کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور بے چینی سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، یعنی شیطان حرام کرواتا ہے اور پھر اس کے بعد سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایک دیوار کی طرح ہونے تھے اب بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح ہیں۔ بکھری ہوئی اینٹوں کا کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، اٹھا کے کوئی کدھر لگا دے، کوئی کدھر لگا دے۔ لیکن ایک دیوار جو ہے وہ اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کی ایک اسٹرینگتھ ہوتی ہے، اس کا ایک پرپس ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا مال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے بے چینی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنے مقصد پر فوکس کرنے کے بجائے غلط چیزوں کے اوپر اپنی انرجیز ویسٹ کرتے ہیں۔ باطل کرنے والے باطل کرتے ہیں، اور جن کے اوپر وہ برائی کی گئی ہوتی ہے وہ ان کا مقابلہ کرنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منہم، ہاں محنت کے ساتھ معاوضہ کمائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے مزدوری کر رہا ہے، کوئی کسی کی پیپر بنانے میں ہیلپ کر رہا ہے، ہر وہ طریقہ جو حلال ہے، جس کے طریقے سے بندہ ارن کر سکتا ہے پیسہ، وہ سب چیزیں حلال ہیں۔ اور یعنی دیکھیں نا، جب کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے تو دونوں با اختیار ہوتے ہیں۔ بیچنے والا با اختیار ہے، وہ دے تو دے، نہیں دے تو نہ دے، اور خریدنے والا با اختیار ہے کہ پیسے اس کے ہیں، خریدے یا نہ خریدے۔ تو وہ دونوں اپنی مرضی سے، جب دینے والا پیسے دے رہا ہے اور سودا دینے والا سودا دے رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ آپس کی رضامندی ہے کہ تم مجھے جو چیز دے رہے ہو مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے، اور وہ کہتا ہے جو آپ پیسے مجھے دے رہے ہو میں اس سے راضی ہوں۔
تو یہ تجارت ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باطل طریقے، اور باطل طریقے ڈھونڈیں، آپ غور فکر کریں۔ یتیموں کا مال کھا جانا بھی باطل طریقہ ہے۔ غلط کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز رکھی ہوتی ہیں چیزوں کی خریدنے کی، حرام چیزوں کی تجارت ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اپنے رزق کے بارے میں بہت بہت زیادہ کانشیس رہا کریں، کیونکہ حرام کا لقمہ جو ہے وہ دماغ کو اور دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ حرام کا لقمہ دل اور دماغ کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، سیدھی بات بھی نہیں سمجھ آتی، نہ حق حق نظر آتا ہے اور نہ باطل باطل نظر آتا ہے، انسان بالکل الٹے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ یہود کی صفت تھی، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے تھے اور دین کو بیچا کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑی حرام کام ہے کہ دین کو بیچنا، اپنے فتاویٰ کو بیچنا لوگوں کی مرضی کے مطابق۔ عوام اپنا مال کھاتی تھی لوگوں کا ناحق، اور علماء الگ سے اپنے فتوے دے کر حرام مال کھاتے تھے۔ تو جب علماء بھی حرام کھا رہے ہیں تو وہ عوام کو تو نہیں نہ روک سکتے، وہ کیسے روکیں گے جب عوام اٹھ کے کہے گی آپ بھی تو حرام کھا رہے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق حق کر کے دکھا دے، اور یعنی ہم حق کو حق ہی دیکھیں، اچھی چیز کو اچھی چیز دیکھیں اور ہم اس کو فالو کریں، اور جو باطل ہو اور گندی چیز ہو وہ باطل ہی ہم کو نظر آئے اور ہم اس سے اعراض برتیں، اس سے دور ہٹ جائیں، اس کو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، تو جو کوئی زیادتی اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کا باطل طریقے کے ساتھ مال کھائے گا، یہ زیادتی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم میں جھونکیں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں کسی کو کوئی ہدایات دی جا رہی ہیں، اس کو کلیئر کٹ میسج دیا جا رہا ہے یہ کام نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ یہ کام اپنی اکڑ کی وجہ سے کرے، تو پھر یہ بندے اللہ کی نظر میں کوڑ کباڑ یا ایسا اکڑا ہوا لوہا ہے جس کو جہنم کی آگ ہی صحیح شیپ دے سکتی ہے، تو پھر ان کو ادھر چھونکا جائے گا۔ اب یہ جب جہنم کی وعید دی جاتی ہے نا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، یعنی سزا کو سن کر ڈر جاتے ہیں اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات مزے کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر باطل کو کھانے کی بات کیوں کی ہے کہ نہ تم کھانا باطل طریقے سے، کیونکہ زیادہ تر مال انسان کا کھانے پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور جب کھایا جاتا ہے نا تو مکمل قبضہ ہو جاتا ہے، واپس تو نہیں کر سکتا نا بندہ۔ تو باطل حق کا اپوزٹ ہے۔ باطل ہر وہ طریقہ ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ مال کمانے کا ہر وہ ذریعہ جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب کرنا، غبن کرنا۔ آپس کی رضامندی بے حد ضروری ہے، کسی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابھی میں نے یہ اپنی کلاس میں بھی سنایا تھا کہ وہ کسی سے گھوڑا خرید رہے تھے۔ اب گھوڑا جو بیچ رہا تھا اس کو گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھوڑا کتنا قیمتی ہے اور کتنا مہنگا ہے، اور وہ صرف 300 درہم میں حضرت جریر کو بیچ رہا تھا۔ لیکن جیسے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑی اچھی نسل کا گھوڑا ہے اور یہ مہنگا گھوڑا ہے، یہ اتنا کم پہ کیوں بیچ رہا ہے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی قیمت بڑھانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ گھوڑے کی یہ قیمت نہیں ہے، 100 اور بڑھائیں گے، 100 اور بڑھائیں گے، 100 اور بڑھائیں گے، اور اس کی قیمت 800 تک لے کر گئے۔ کون؟ خریدنے والا، کہ انہوں نے کہا کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے پر مجھے تو پتہ ہے نا کہ یہ گھوڑا سستا نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہے خریدنے والے کی پوزیشن میں ہو یا بیچنے والی کی پوزیشن میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی، جو سود بھی دیتے ہیں اس میں بھی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ظاہرہ رضامندی کرتی ہیں، جوئے میں بھی دونوں پارٹی رضا والی ہوتی ہیں کہ ہاں بھئی ہم پیسے لگائیں گے اور کھیلیں گے، اور رشوت میں بھی دونوں پارٹیز، ایک دینے والی ہے اور ایک لینے والی ہے۔
لیکن یہ رضامندی اصل رضامندی نہیں ہوتی، یہ اضطراری ہوتی ہے، یہ بے چینی والی ہوتی ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اور مطلب کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ سکون والی رضامندی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی رضامندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گائیڈنس اور اللہ کی رضا کے نیچے رکھ کے دیکھنا ہے، اور پھر جو بھی کمانے کا طریقہ ہے وہ سکون، برکت اور رحمت تبھی لے کر آئے گا جب وہ اللہ کے حکم کے انڈر ہوگا. اور یہ نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان حدیں پار کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو آگ میں ڈالے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کھڑا ہو کے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چینج کر سکتا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی مجرم کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے تو اگر وہ بہت انفلوئنشل ہوتا ہے تو لوگ اس کے آڑے آ جاتے ہیں، کسی کا لیٹر آ جاتا ہے، کسی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور لوگ اس کو بچا لے جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انصاف کریں گے تو کوئی بھی اس انصاف کے فیصلے کو بدل نہیں سکے گا. اگلی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا اور ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی سیئات اس سے دور کر دیں گے. اچھا، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، جس کے لیے ہلاکت کا ورڈ استعمال کیا گیا ہو کہ ہلاک ہوا وہ بندہ، جس کے لیے جہنم کی وعید ہو، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا جس کے لیے یہ استعمال ہوا ہو کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے. وہ سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اب آگی نا ہلاکت کی بات، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ مسلم کی روایت ہے. اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا. میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. یعنی یہ ساری ٹرسٹ کی باتیں ہیں نا، تو ان کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے. ایک کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اولاد کو مارنا اس ڈر سے کہ ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے. آپ کو کس نے کھلایا پلایا؟ آج تک بڑا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نا. اور پھر یہ کہ ہمسایہ جو ہے اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا. اب آپ دیکھیں مختلف احادیث میں آپ کو مختلف کبیرہ گناہوں کی انفارمیشن ملے گی. پھر فرمایا کیا میں تمہیں بہت بڑے سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری کے ساتھ سچ بتانا. جھوٹ بولنا لیکن ایسے ظاہر کرنا کہ سچ بول رہے ہیں، یا ایسی ہی جھوٹی گواہی دینا. یہ کبائر ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں. لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے. یتیم کا مال کھانا، داؤ فریب کر کے مال بیچنا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں. اچھا، اور کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے مسلسل کرنے سے وہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ گناہ میں بدل جاتا ہے. یعنی اس کے اوپر اصرار کرنا، اس کو کنٹینیوسلی کرنا، جاننا کہ یہ گناہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ریپیٹڈلی کرنا، یہ چھوٹے گناہ کو بھی
بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹے گناہ کون سے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے مطابق سیئات یا اللمم سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں جو کسی بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں، یعنی اگر اس گناہ کو اختیار کریں تو ایک سٹیج آتی ہے کہ بڑے گناہ میں انسان پڑ جاتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا ہے، کان کا بھی، زبان کا بھی اور پاؤں کا بھی، پھر فرج یعنی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ یعنی انسان آنکھ کا زنا کرتا رہتا ہے، آنکھ سے کوئی بری چیز دیکھتا رہتا ہے، کان سے کوئی بری چیز سنتا رہتا ہے، زبان سے کوئی بری باتیں کہتا رہتا ہے یا بولتا رہتا ہے، اور ہاتھ پیر کے ذریعے ان برائیوں کی طرف جاتا ہے، اور ایک وقت کیا آتا ہے کہ وہ برائیاں جب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، تو وہ اس کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ میں پڑ جائے، وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ داخل کرنا۔ سبحان اللہ، کہ عزت تو ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے نا، کون سا بندہ ہے جس کو عزت نہیں اچھی لگتی؟ لیکن اصل میں عزت کون سی ہے؟ جو قیامت کے دن انسان کو ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے دنیا میں جو عزت والے تھے نا، جیسے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا انفلوئنشل شو کیا، جو بہت زیادہ پاورفل تھے، اتھارٹی بہت تھی، فرعون کو لے لیں، نمرود کو لے لیں، بہت سارے اور بھی ہمارے دور کے بھی، ہر دور میں ایسے لوگ آتے ہیں نا جو بظاہر دنیا میں بڑے عزت والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عزت والے نہیں ہیں۔ تو قیامت کے دن ان سب کی نہ دولت، نہ اتھارٹی، نہ انفلوئنس، کچھ بھی نہیں کام آئے گا، اور یہ سب کے سب بے عزتی کی موت مریں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے اندر اندر رہے، اور کوئی بھی ایسا راستہ، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسے دوست، کوئی ایسی کوئی واچ کرنے کی چیز نہ دیکھے جو سبب بن جائے، جو سیڑھی بن جائے کبائر میں داخل ہونے کی۔ اب تو لوگوں کے ہاتھوں میں یعنی ایسے گیجٹس ہیں کہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کون سی چیز ان کو روک سکتی ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی، دنیا کا کوئی بندہ نہیں روک سکتا، ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ دیر آر سو مینی ویز آف ہائیڈنگ، بٹ گیس واٹ، اگر یہ بچوں کو یہ احساس دے دیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ویڈیو ٹیپ کیا جا رہا ہے، آپ کو دکھائی جائے گی، یہ کتاب چلتی پھرتی کتاب ہوگی، ڈینائی نہیں کر سکیں گے، ویڈیو بنی ہوئی ہوگی، ڈاکیومنٹڈ، ایوری سنگل تھنگ از ڈاکیومنٹڈ، سو اس کا تو انکار نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر یہ خوف ہو تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ امید ہے کہ انسان اکیلا بیٹھا ہوا بھی اپنے اوپر ایک روک لگا سکتا ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، اور یہ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ دونوں کام کرنے ہوں گے، ایک کر کے بات نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیکی بھی کریں اور برائی بھی کریں، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے رکنا بھی ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وعدے پورے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔